حضرت خضر کی زبانی سلطنت کے حوالے سے جواب سنتے ہیں، چند اشعار کی خواندگی کرتا ہوں تاکہ ایک فضا بن جائے اور ہم مزید گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک۔ قرآن پاک کی سورہ نمل، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بے شک یہ لوگ جب کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں، یہ لوگ سے مراد ہے بادشاہ، ان الملوک بے شک یہ بادشاہ جب کسی ملک میں علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کرتے ہیں، تباہی کا سبب بنتے ہیں، خرابی کا باعث ہوتے ہیں۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، اس آیت کے پیچھے رمز کیا ہے، بھید کیا ہے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے روایتی سلطنت اور روایتی حاکمیت کی روح کے حوالے سے کہ اس کی روح میں بربادی ہے، تباہی ہے، کیونکہ یہ سلطنت، یہ حاکمیت، یہ حکومت اللہ کے حکم کی تابع نہیں ہوتی بلکہ کسی فرد کی خواہشات اور آرزوؤں کی تابع ہوتی ہیں، اور فرد کی خواہشات اور آرزوئیں اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی حاکمیت کے دائرے کو بڑھائے، اپنی ہوس ملک گیری کو پورا کرے اور اس کے مقاصد کے راستے میں جو آئے اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے اور غارت کر دے۔ تو یہ ہے سلطنت کی روح۔ سلطنت، اب اقبال نے اس کو ایک نیا ٹائٹل دیا ہے، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ جادو، جادوگر اور جادوگری، اس کی خصوصیات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے، جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس سے کون نکل سکتا ہے، کون باہر آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، اور جادوگر کیا فوائد سمیٹتا ہے اس جادوگری کے۔ تو یہ جو اقوام غالب ہیں، اشارہ اقبال کھڑے ہوئے ہیں 1922 میں اور بات کر رہے ہیں پورے زمانے کی، جب سے سلطنت کا وجود قائم ہوا، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، چھوٹے چھوٹے رجواڑے، چھوٹی چھوٹی نوابیاں اور ان سے بڑھ کر بڑی بڑی استعماری سلطنتیں وجود میں آ گئیں، ان سب کا احاطہ کر رہے ہیں اقبال، لیکن خود موجود ہیں 1922 میں، اور خود موجود ہیں اس سلطنت میں جو کہ آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی انگریز کی سلطنت۔ تو سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، جادوگر ہیں اقوام غالب۔ جادوگر ہونا کیوں ضروری ہے؟ جادوگر ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ اپنے محکوموں کو اثر میں رکھا جائے، جہاں وہ اثر سے نکلنے کی کوشش کریں، جہاں وہ اپنی حد سے تجاوز کریں تو کوئی اقدام ایسا کیا جائے، کوئی منتر ایسا پھونکا جائے کہ وہ پھر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، وہ پھر زیر اثر آ جائیں اور جادو کا زور، جادو کا اثر ٹوٹنے نہ پائے۔ سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، اور آپ سب کچھ ختم کر دیں خضر کے جواب میں سے، صرف یہ مصرع رکھ لیں، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اقبال کے یہاں آپ کو بے شمار ایسے مصرے مل جائیں گے کہ آپ اس پر چاہیں تو پورا تھیسس لکھ دیں۔ اب سلطنت کے حوالے سے اگر آپ سلطنت کی تشریح کرنے بیٹھیں
اس کا تجزیہ کرنے لگیں تو اس مصرعے کے کتنے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ مثالوں کے انبار لگاتے چلے جائیے کہ کس بادشاہ نے، کس عامر نے، کس ڈکٹیٹر نے کب کون سا جادو کیا، اور اس جادو کے اثر میں کون آئے، کس طرح سے آئے، کیسے ایک مدت تک اس جادو کے اثر سے نہیں نکل پائے۔ یہ قوموں کی تاریخ، یہ افراد کی تاریخ سب کا احاطہ کر رہا ہے مصرع۔ سلطنت اقوام غالب کی، اقوام مغلوب کی نہیں، وہ تو زیر اثر ہوتی ہیں جادو کے۔ جو اقوام غالب ہوتی ہیں وہ لازماً جادوگر ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی جادو ہوتا ہے اپنے ہر عہد کے حساب سے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، جادو اور خواب کا آپس میں تعلق ہے۔ جادو بھی ایک خوابناک کیفیت پیدا کر دیتا ہے، خواب بھی ہمیں ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے، جادو بھی ایک نئے جہان کی سیر کراتا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ سحر ٹوٹنے نہیں پاتا، جادو کا اثر ختم ہونے نہیں پاتا، ذرا سا نشہ ٹوٹتا ہے تو پھر نشہ پلا دیا جاتا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اچھا، اس عنوان کے تحت آگے ہم جتنے اشعار کا بھی مطالعہ کریں گے، آپ یہ گمان نہ کیجیے گا کہ ان کا تعلق ماضی سے ہے۔ جو افکار و خیالات بیان کیے گئے ہیں خضر کی زبان سے، ان کا اطلاق ہمارے عہد پر نہیں ہوتا، یہ گمان نہ کیجیے گا، بلکہ یہ سوچئے گا کہ آج جو سلطنتیں دنیا میں موجود ہیں، آج جو حکومتیں دنیا میں موجود ہیں، کیا وہ جادوگری سے کام نہیں لیتی؟ کیا وہ ساحری کا زور نہیں دکھاتی؟ اور کیا جو ان کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ اسی رویے کا، اسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے جو گزشتہ قومیں کرتی چلی آئیں؟ پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ ذرا شور بچایا، ایک انکریمنٹ لے لو، خاموش ہو گئے۔ اچھا، چینی 250 روپے کلو ہو گئی 80 روپے سے، کوئی بات نہیں، آنسو پہنچو 150 روپے کر دیتے۔ واہ 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 واہ، شاباش، کیا بات ہے۔ تو یہ ہے جادوگری۔ آج حربے تھوڑے سے بدل گئے ہیں، تھوڑے سے جدید ہو گئے ہیں، لیکن ان کی بنیاد وہی ہے کہ اتنا دو کہ ان کی سانس کی ڈور برقرار رہے مخلوق خدا کی، اور اتنا شکم سیر نہ ہو جائیں، ان کی جیبیں اتنی نہ بھر جائیں کہ ہمیں آنکھیں دکھانے لگیں۔ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز۔ محمود اقبال کا بڑا محبوب کردار ہے، اور ایاز بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، مشہور شعر ہے۔ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، لیکن یہاں تو بڑی نیگیٹو بات جا رہی ہے محمود کی طرف کہ محمود جادوگر ہے، محمود غزنوی، اور ایاز جو اس کا غلام ہے وہ اس جادو کے اثر میں ہے۔ تو اقبال یہاں پر کوئی ہمیں تاریخ نہیں پڑھا رہے اس حوالے سے کہ محمود غزنوی کی تاریخ یا ایاز کی تاریخ، غلام جو ایاز تھا، بلکہ ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جادو محمود، اب محمود ایک نام ہے، لیکن اس نظم کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نام نہیں ہے، پوری شاہی تاریخ ہے۔ سلطنت کے تخت پر جتنے لوگ براجمان رہے ہیں ان سب کے نمائندے کے طور پر اقبال نے یہاں محمود کا نام، محمود کا کریکٹر استعمال کر لیا۔ اور ایاز ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایاز وہ تمام افراد ہیں جو محکومی کا شکار ہیں، گزرے ہوئے کل میں ہوں، آج ہوں، یا فردہ میں ہیں، تاریخ کا حصہ بنے، وہ سب ایاز کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، دو کردار، ایک حاکم، دوسرا محکوم۔ جادو محمود کی تاثیر سے، جادو کی تاثیر ہوتی ہے، اور کیا اثر ہوتا ہے کہ ایاز کی آنکھ دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری، اپنے گردن میں دل بری کا ساز دیکھتی ہے۔ ساز ایک تو میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اور ساز دوسرے معنی ہے زیور، گلے میں پہننے کا زیور، گلوبل۔
دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری، غلامی کے توق کو جادو کے اثر سے غلام کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو گلوبند ہے، یہ تو سونے کا میں نے کوئی لاکٹ پہن رکھا ہے، اس کو اصل دکھائی نہیں دیتی، یعنی نگاہوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس جادو کے اثر سے۔ دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری، کون سا زیور دیکھتی ہے؟ دلبری، دو لفظوں کا مجموعہ، ایک دل اور دوسرا بر، اور دونوں سے آپ واقف ہیں۔ دل تو دل ہوتا ہے، اور بر جو ہے وہ بردن سے لے جانا۔ دل بر کون ہے؟ جو دل لے جائے، اور دلبری کیا ہے؟ دل لے جانے کا عمل، یعنی محبوبیت۔ تو غلام یہ سمجھتا ہے کہ آقا مجھے محبوب رکھتا ہے، تو اس نے میری گردن میں یہ زیور پہنا دیا، مجھے یہ اعزاز دے دیا، مجھے یہ تمغہ عنایت کر دیا، جبکہ جو حقیقت بھی نگاہ ہے وہ جانتی ہے کہ یہ تمغہ نہیں ہے، یہ پٹا ہے۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش پہ، لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں چلتا، یہ قدرت کا اصول ہے۔ کچھ عرصے افراد کو عروج حاصل ہوتا ہے، جماعتوں کو عروج حاصل ہوتا ہے، سلطنتوں کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ ابن خلدون نے اس پر بڑی تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے، قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے، مقدمہ ابن خلدون میں۔ تو کچھ عرصے کے بعد تبدیلی آتی ہے، لازمی طور پر آتی ہے۔ عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور زوال کے بعد عروج آتا ہے۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش پہ۔ خون اسرائیل، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل کے لفظی معنی ہے بندہ خدا، عبداللہ، عبداللہ کے معنوں میں اسرائیل، اور یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہی کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے مقابل ہوئے تھے؟ کس ڈکٹیٹر کے؟ فرعون کے مقابل ہوئے تھے۔ فرعون کے مقابل ہوئے تھے، نمرود کے مقابل ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے، ابراہیم علیہ السلام مقابل ہوئے تھے نمرود کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابل ہوئے تھے فرعون کے۔ تو خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ گزشتہ میں جادوگری کا ذکر آیا، جادو کا ذکر آیا، تاثیر کا ذکر آیا، تو اب سامری جادوگر کا ذکر آ گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس نے ایک بچڑا بنایا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے، توحید سے غافل کرنے کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیاب میں، ان کی غیر حاضری میں اس کی پرستش کروائی، اور نادانوں نے اس کو اپنا خدا جانا۔ پھر اس بچڑے کا خاتمہ کس نے کیا؟ وہ سونے کا ایک بچڑا بنایا، عورتوں سے زیورات لے کر۔ یہ عورتیں آ جاتی ہیں چکر میں مجھے، یہ کیا بات؟ حالانکہ ہوتی عقل مند ہے۔ تو خون اسرائیل آج، یہ میں نے اپنی بچت کے لیے کہا، یہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ لیکن پھر کوئی موسیٰ ظاہر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، اور اس طلسم کا خاتمہ کرتا ہے، اور اس جادوگری کا مداوع کرتا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ ہر لفظ کا اطلاق ہر شے پر نہیں ہوتا، ہر لفظ کا اطلاق ہر صورتحال پر نہیں ہوتا، ہر شخص پر نہیں ہوتا۔ تو سروری ایک لفظ ہے، سرداری، حاکم اعلیٰ۔ تو ہم تو کسی کو بھی سرور یا سردار کہہ دیتے ہیں، بڑا مان لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ لفظ جچتا کس ذات پر ہے؟ زیبا کس پر ہے؟ زیبائش، زیبا، زیبائی ہم معنی لفظ ہیں، قریب المعنی لفظ ہیں، حسین ہونا۔ تو سروری زیبا فقط ایک ذات بے ہمتا کو ہے، بے مثال ذات ہے اس کائنات کی، اور وہ کون سی ہے؟ رب العالمین۔ وہی ہے سردار اعلیٰ، وہی ہے بڑا، حاکمیت اسی کو زیبا، بادشاہت اسی پر سجتی ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ حکمراں ہے ایک وہی، کتنے حکمران آئے اور چلے گئے جن کی کرسیاں مضبوط تھیں، لیکن کوئی نہیں رہا، اور رہا وہ نظم یاد آ رہی ہے،
کبھی موقع ملے تو آپ اس کی ریکارڈنگ کرائیے گا، بڑی اچھی نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ تو حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن۔ از غلامی سے غلام بن کر اپنی آزاد فطرت کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو۔ فطرت آزاد را، فطرت آزاد کو رسوا مکن، مکن کے معنی نہ کر۔ تا تراشی خواجائی، جب تو اپنا کوئی سردار چنتا ہے، جب تو اپنا کوئی آقا بناتا ہے، کسی کو اللہ کے مقابلے میں رکھتا ہے، تا تراشی خواجائی از برہمن کافر تری، تو برہمن سے بڑھ کر کافر ہو جاتا ہے۔ پہلے سمجھایا کہ حاکمیت زیبا ہے صرف ذات واحد کو، ذات بے ہمتا کو، پہلے ایک بات سمجھا دی، اور اس کے بعد پھر خاتمے کے طور پر، اپنی گفتگو کے خاتمے کے طور پر یہ شعر ہے، زور پیدا کرنے کے لیے فارسی کا شعر، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن۔ اے مسلمان، خصوصاً مسلمان اس میں مخاطب، لیکن عموماً تھرڈ ورلڈ کی ساری قومیں، تیسری دنیا کے سب لوگ، اور افریقن ممالک، ایشیا کے مظلوم لوگ جو کہ غلامی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، جنہیں کوئی راہ سجائی نہیں دیتی تھی، اور جو اس جادو کے اثر میں تھے، ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب تو اصلی سردار کو چھوڑتا ہے، جب تو اصلی رب کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ اللہ کے سامنے جو ہونا چاہیے، ہزار سجدوں کو سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ اگر تو کر لے تو تجھے 1000 سجدوں سے نجات مل جائے گی، 1000 سجدوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر در پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہر قدم پر سر رکھ دیتے ہیں، یہ دراصل اس ایک سجدہ نہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ سزا ہوتی۔ اللہ جب کہتے ہیں کہ میرے آگے نہیں جھک رہے، میرے علاوہ اوروں کو ماننا چاہتے ہو، تو اب لو، دیکھتا ہوں میں کتنا گرتے ہو، اپنے جیسے انسانوں کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجائی، جب تو تراشتا ہے ایک نیا آقا اپنے لیے، ایک نیا بت، تو پھر تو برہمن کے برابر نہیں ہوتا، اس سے بھی گر جاتا ہے۔ از برہمن کافر تری، اس سے بھی زیادہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، غلامی اور آزادی اقبال کا ایک خاص موضوع بھی ہے، اس پر اگر ہم بات شروع کر دیں تو وہ بجائے خود ایک طویل لیکچر کی متقاضی ہے، لیکن چند ایک اشعار سننے میں حرج نہیں۔ خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی، سردار بننے میں، آقا بننے میں، آمر بننے میں، ڈکٹیٹر بننے میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی، پختہ ہو جاتے ہیں جب خوئے غلامی میں غلام۔ جب لوگوں کو سجدہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر سجدہ کروانے والوں کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ خود ہی سجدہ کر رہے ہوتے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، ہنوز اندر جہاں، ابھی جہان میں، عالم میں، اس دنیا میں، آدم غلام است، آدمی غلام ہے، ابھی دنیا میں آدمی آزاد نہیں ہوا، غلام ہے۔ اچھا، ایک مصرع ایسا ہے غلامی کے حوالے سے اور تمیز بندہ و آقا کے حوالے سے، کہ جیسے اقبال کے اور بہت سارے مصرے ہیں کہ وہ بڑے موضوع کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، آدمیت کا فساد، انسانیت کا فساد، انسانیت کے درجے سے انسان کو گرانے والا، آدمیت کے درجے سے آدمیت کو گرانے والا، وہ کیا ہے؟ تمیز بندہ و آقا۔ اللہ نے تو ایک بنایا، ایک آدم کی اولاد بنایا، اور ہم خود اپنے لیے آقا تراشتے ہیں، اپنے لیے بڑے بڑے بت تراشتے ہیں، کوئی بندہ بن جاتا ہے اور کوئی آقا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ
از غلام ذوق دیدار مجوع، غلام سے ذوق نظر، ذوق دیدار، بصیرت، نگاہ نہ تلاش کر، اس سے نہ مانگ، اس کے پاس کہاں سے آئی؟ غلام کے پاس نگاہ نہیں ہوتی ہے، وہ تو دیکھنے سے آری ویژن نہیں ہوتا، آری ہوتا ہے دیکھنے سے۔ از غلامی جان بیداری مجوع، اس کے پاس وہ جان، وہ روح، وہ دل جو پرتپش ہو، پر حرارت ہو، وہ نہیں ہوتا۔ غلام محروم ہوتا ہے نگاہ سے بھی اور پرسوز دل سے بھی۔ حکمراں بکشایدش بندی، اگر حکمران اگر بند کھول بھی دے، زنجیریں کھول بھی دے، مین حد بر جانے او بندے دیگر، تو ایک زنجیر کھول کر اس کے پاؤں کی، اس کے جان و دل کو دوسری زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ حکمران بظاہر ایک زنجیر کھولتا ہے لیکن دو زنجیریں اور ڈال دیتا ہے۔ بند برپا نیست ہر بر جانو دلست، بند برپا نیست، بند یعنی وہ جو زنجیر ہوتی ہے یا رسی پیروں میں نہیں ہے، بر جانو دلست اس کی روح پر ہے، اس کی جان جکڑی ہوئی ہے، اس کا دل قید میں ہے۔ اصل میں بظاہر تو میں نظر آتا ہے کہ یہ جو بندش ہے، یہ جادوگری ہے، یہ ظاہر پر ہے، لیکن ظاہر پر نہیں ہوتی بلکہ وہ اندر، وہ جو غلامی ہے وہ اندر موجود ہوتی ہے۔ عمیر نجمی کا شعر بعد میں سنا دیجیے گا آپ ان لوگوں کو، اسی طرف جا رہی ہے بات جی۔ مشکل اندر مشکل اندر مشکل است، یہ ایسی مشکل ہے جو ایک مشکل سے نکلتے ہیں دوسری، دوسری سے نکلتے ہیں تیسری، لیکن یہ غلامی کی زنجیر اپنی جڑیں کہیں اندر رکھتی ہے انسان کے، غلاموں کے، ہر انسان کے نہیں، اور وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ از غلامی فطرتی آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجائی از برہمن کافر تری، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، ہے وہی، اب وہ والا ساز آ گیا، میوزیکل انسٹرومنٹ، پرانا ساز، یہ پرانی بانسری ہے، یہ پرانا نغمہ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام۔ اب سلطنت کے ساتھ ضمنی موضوع آ گیا جمہوری نظام، جمہوریت، کیونکہ ایک تو قدیم سلطنت چلی آ رہی تھی، لیکن گزشتہ 1.5-2 صدیوں میں غلاموں کو جادو محمود ایک نئے جادو کے زیر اثر لے آیا اور ایک جمہوری نظام ان کے سامنے رکھ دیا کہ تم آزاد ہو، جس کو چاہو ووٹ دو، تم آزاد ہو، جسے چاہے اپنا ممبر، اپنا نمائندہ منتخب کر لو، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری۔ یہ وہی ساز ہے کہ جس کے پردوں کے پیچھے کس کی آواز ہے؟ کسی قیصر کی آواز ہے، قیصر روم، مراد ہے شہنشاہیت، آمریت، ڈکٹیٹرشپ۔ تو بظاہر جمہوری نظام ہے، بظاہر جمہوریت ہے، لیکن اس کے پردے میں آمریت چھپی ہوئی ہے۔ آمریت نے حالات اور وقت کے تقاضے کے طور پر لبادہ تبدیل کر لیا، نئے جال لائے پرانے شکاری۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری، دیو استبداد۔ اس کے بعد جمہوریت کو سمجھانے کے لیے اقبال نے ایک بڑی دلچسپ تصویر کشی کی ہے، نگاہوں کے سامنے منظر آ جاتا ہے، اور یہ منظر میں پیش کرتا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیو استبداد، جبر کا دیو، جبر کا جن، جمہوری قوام پائے کو، پائے کو ناچتا ہوا، اور لباس کون سا پہن رکھا ہے اس جن نے، اس دیو نے، اس جمہوریت نے، ڈیموکریسی نے، ڈیموکریسی کا لباس پہن رکھا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہی پرانا دیو ہے، پرانا جن ہے، جو نیا لباس پہن کر ناچنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ ظلم کا دیو ناچ رہا ہے، اور جادو محمود کی تاثیر سے تو یہ سمجھتا ہے، کیونکہ تیری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ غلاموں کی نگاہ نہیں ہوتی، غلاموں کا ویژن نہیں ہوتا، غلاموں کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، ہوتا کچھ ہے، وہ سمجھتے کچھ ہے،
اور یہ آج بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، مجلس آئین و اصلاح و رعایت و حقوق۔ اقبال 1922 کے پس منظر میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ انگریزوں نے مختلف مواقع پر کبھی یہ اصلاحات دے دیں، کبھی 20 نکات آ گئے، کبھی 25 نکات آ گئے، کبھی کہیں پر اسمبلی میں جانے کی آزادی دے دی گئی مقامی قوموں کو، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، یہاں کے اور لوگوں کو، کبھی کچھ رعایتیں دے دیں، کبھی کچھ حقوق دے دیے۔ جی ہاں، مختلف ناموں سے، یعنی ان کا کیتھارسس کرنے کے لیے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں ہر عامر کو، ہر جابر کو، چاہے وہ 1922 کا ہو یا آج کی دنیا کا کوئی حکمران۔ یہ سب کچھ، یہ سارا کھیل اسی تسلسل سے اور انہی لوازمات کے ساتھ جاری ہے، اور اللہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایت و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری۔ کہ مغربی طریقہ علاج کا یہ خاصہ ہے کہ شوگر کوٹڈ دیتے ہیں چیزیں، جو بھی دوا دیتے ہیں، اندر سے بڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن کھانے والا یہ سمجھتا ہے کہ واہ 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 کیا میٹھا مزہ آ گیا۔ طب مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری۔ اثر کیا ہوتا ہے؟ کچھ اصلاحات مل گئیں، کچھ حقوق مل گئے، ووٹ دینے کا حق مل گیا، نمائندگی مل گئی، کچھ تنخواہوں میں لوگوں کے اضافے ہو گئے، کچھ مراعات مل گئیں، کچھ مناصب مل گئے، لیکن ان کا جو اصل مسئلہ ہے غلامی کا، وہ 50 سال اور بڑھ گیا۔ یعنی حکمران کو تو کچھ دینا پڑا نا، لیکن اس کے بدلے میں اس نے لیا کیا؟ اس نے آپ کے 100 سال لے لیے، اس نے آپ کے 50 سال لے لیے، صدیاں آپ کی لے لی۔ طب مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری، وائے بر دستور جمہور فرنگ، مردہ تر شد مردہ از سور فرنگ۔ افسوس ہے جمہور فرنگ کی، جمہوریت فرنگ کے دستور پر، ان کے طریقوں پر افسوس ہے مجھے۔ افسوس کیوں ہے؟ مردہ تر شد، اور زیادہ مردہ ہو جاتا ہے، مردہ از سور فرنگ۔ یہ فرنگ، یہ فرنگی سلطان، یہ فرنگی سلطنت، فرنگی عامر جب سور پھونکتے ہیں، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ جو جمہوریت کے نام پہ سور پھونکتے ہیں تو جو مرا ہوا ہے وہ اور مر جاتا ہے۔ گرمی گفتار اعضائے مجالس الاما، اعضائے مجالس، مجالس کے اراکین۔ اب مجالس سے مراد کوئی عام محفل نہیں، پارلیمنٹ، جی سینٹ، وہاں کیسی کیسی تقریریں ہوتی ہیں، اور نام ان کو دیا جاتا ہے عوامی فلاح کا۔ عوامی درد کے سبب لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے۔ اقبال نے یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پر کہی، کیونکہ اقبال بھی کئی کونسلوں کے ممبر رہے اور وہاں یہ سارے تماشے دیکھتے رہے، لوگوں کو چیخ چیخ کر بولتے ہوئے اور تقریریں کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تو یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ حقیقت میں یہ جمہوریت نہیں ہے، سرمایہ داروں کی جنگ زرگری ہے۔ اقبال سے زیادہ آج کا نوجوان، اقبال سے زیادہ آج کا ذہن جمہوریت کے اس روپ کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جمہوریت بظاہر عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، نہ عوام کے ذریعے ہوتی ہے، شاید ذریعے کچھ نہ کچھ ہو، لیکن عوام کے لیے تو ہرگز نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا جمہوری ملک اگر کوئی دنیا میں آپ دیکھیں اور اس کی جمہوریت کا تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چند گروپ ہیں، معاشی طور پر مضبوط گروپ، چند کمپنیاں ہیں، چند دولت مند لوگ ہیں جو مختلف ذرائع استعمال کر کے، پروپیگنڈے کے ذریعے، تشہیری ذرائع کے ذریعے،
لوگوں کی خرید و فروخت کے ذریعے عوام سے ان کے ووٹ کا حق چھین لیتے، اور اس بات کا عوام کو ادراک بھی نہیں ہوتا کہ یہ حق ہم سے چھینا گیا۔ وہ تو خوشی خوشی ڈبے میں ڈال کے آتے، انہیں نہیں معلوم کہ ہماری یہ خوشی اصل نہیں ہے، یہ تو وہ جادو کا اثر ہے۔ تو ساری آپ دیکھیے جمہوریت کے جتنے نمونے اس وقت ملیں گے، حقیقی جمہوریت اگر نافذ ہو جائے تو اس کے ثمرات الگ ہیں، لیکن جمہوریت کا جو ماڈل اقبال کے زمانے میں اپنی ابتدائی شکل میں سامنے آیا تھا، اس کی جو خرابیاں تھیں، اور آج جو ماڈل ہمارے سامنے ہے اس کی خرابیاں اب لوگوں پر بالکل ظاہر ہو چکی ہیں کہ اصل میں چند گروہوں کے چند جو معاشی بڑے بڑے مطلب افراد ہیں، معاشی ذرائع رکھنے والے، ان پر قابض افراد، تو ان کے مفادات کے تحفظ کی جنگ ہوتی ہے ان اداروں میں، اور کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں تو اگر جنگ بھی چھڑتی ہے تو اسلحے کی فروخت کے لیے چھڑتی ہے تاکہ کارخانے چلتے رہیں، تیل کی قیمتیں اوپر نیچے کرنے کے لیے جنگیں چھڑ دی جاتی ہیں۔ تو جمہوریت تو ایک پردہ ہے، اور اس کے نام پر اصل میں وہی سرمایہ داروں کے درمیان زرکشی کی جنگ ہے، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی لڑائی ہے جو جاری ہے۔ اس سراب رنگ و بو کو، اچھا یہاں پر جمہوریت کے حوالے سے اقبال کے جو مشہور شعر ہے وہ آپ کے ذہن میں تو آ ہی گیا ہوگا، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک بہت ہی زیرک، ذی فہم، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت کے ووٹ کا بھی ویٹ اتنا ہی ہے جتنا وزن کے ایک انتہائی ناکارہ اور جاہل اور غبی انسان کے ووٹ کا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سب برابر۔ اچھا، برابری بھی ایک فریب ہے، مساوات بھی ایک فریب ہے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں مساوات نہیں، انصاف ہے۔ انصاف اور مساوات میں فرق ہے۔ مساوات ہے تو ان معنوں میں ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملے، سب کو اولاد آدم سمجھا جائے، سب کو جائز عزت ملے، سب کو جائز مواقع ملے آگے بڑھنے کے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو جو کچھ حاصل ہو وہ اتنا ہونا چاہیے جتنی اس کی صلاحیت ہے۔ یہ ہے انصاف۔ لیکن اگر آپ صرف مساوات کا نعرہ لگائیں گے، صرف برابری کا نعرہ لگائیں گے، جیسے کہ اگلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے سرمایہ داری اور سوشلزم کمیونزم کے حوالے سے، تو وہاں پر برابری کے نام پر، مساوات کے نام پر معاشرے میں ایک اور طرح کی انارکی پھیلا دی گئی۔ اچھا، پھر یہاں پر اس حصے میں کیونکہ جمہوریت کا ذکر آیا ہے، سلطنت کا ذکر آیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی نقطہ نگاہ سے، کیا دینی نقطہ نگاہ سے سلطنت کا قیام حرام ہے؟ کیا بادشاہت، کیا بادشاہ ہونا، کیا لوگوں پر حکومت کرنا کوئی ناپسندیدہ عمل ہے؟ کیا جمہوریت کی کوئی بھی شکل قابل قبول نہیں ہے؟ کیا اسلام نے کوئی ایک نظام مقرر کر دیا، لازم کر دیا کہ آپ صرف اسی کو نافذ کر سکتے ہیں، اسی انداز میں حکمرانی کر سکتے ہیں، اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنی ضروریات کے لحاظ سے کوئی نیا نظام وضع نہیں کر سکتے؟ ان سوالات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اور اس دین مبین میں ہمارے لیے اصول متعین کر دیے گئے۔ اصول کیا ہے اس حوالے سے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، نمائندہ کوئی بھی ہو اس کے زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون نہیں بنے گا۔ چاہے آپ ملک کے 500 بہترین دماغ لے جا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیں، وہ شراب کو حلال نہیں کر سکتے، وہ سود کو حلال نہیں کر سکتے، وہ کلام الہی کے مخالف کوئی قانون وضع نہیں کر سکتے۔ یعنی حق حاکمیت عوام کا نہیں ہے۔ 100% عوام ووٹ دے دیں کسی مسئلے کے حق میں، لیکن وہ مسئلہ، وہ معاملہ متصادم ہو اگر دین کے اصولوں سے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ قانون نہیں بنے گا۔ تو ایک اصول یہ ہے، اور دوسرا اصول ہے شورائیت، یعنی اپنے فیصلے اپنی مرضی سے نہیں ہوں گے، اللہ کے حکم کے تابع رہ کر اور مشورے کے ساتھ فیصلے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ نظام چاہے کوئی بھی اختیار کریں،
اس کو نام آپ خلافت کا دیں، نام آپ اس کو جمہوریت کا دیں، یا نظام آپ اس کو، یا نام اس کو آپ بادشاہت کا دے دیں، لیکن اگر شرعیت ہے اور حاکمیت اللہ کی ہے اور حکمرانی کے اصول وضع جو کیے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک سے کیے جا رہے ہیں، تو نظام کوئی بھی ہو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس شراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، شراب دھوکہ، اس شراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، یہ تو نظر کا دھوکہ ہے۔ راستے میں پانی نظر آ رہا ہے، روڈ پر، سڑک پر، نزدیک پہنچے تو پانی آگے چلا گیا، یہ کیا ہے؟ دھوکہ، ایلوژن ہے۔ اس شراب رنگ و بو کو اس شراب رنگ و بو کو، اس شراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھائے تو ہی نادان ہے، میں نہیں سمجھا۔ اور کتنے ہی سمجھدار ایسے ہیں جو حقیقت کو پا چکے ہیں، جو اس شراب کی تہ میں اتر چکے ہیں، لیکن یہ عام لوگوں سے خطاب ہے شاعر کے ذریعے کہ جو غلامی پر قناعت کر چکے، جو اپنے آقا کو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو اور تاج برطانیہ کو سلامیاں پیش کر چکے، انہیں اپنی وفاداریوں کا یقین دلا چکے، تو ان کے لیے کہ اس شراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ یہ شعر اس نظم کے ساتھ ظاہر ہے کہ 1922 میں وارد ہوا، اور اب ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 101 سال ہو گئے۔ تو کیا یہ شعر ریلیونٹ نہیں رہا؟ صورتحال تھوڑی سی بدل گئی۔ اس وقت زنجیر نظر آتی تھی، اس وقت قفس کی تیلیاں دکھائی دیتی تھیں، اور اب دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن ہماری صورتحال وہی ہے کہ آج بھی ہم اس شراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھتے ہیں، آج بھی ہم اس قفس کو آشیاں گردانتے ہیں، اور نہ اس سے چھوٹنے کی، نہ اس سے باہر آنے کی، نہ ان زنجیروں کو توڑنے کی کوئی خواہش رکھتے ہیں، اور جب خواہش نہیں رکھتے تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سوال کی طرف آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔